اور کہتے ہیں اپنی سوچ بدلو مہاراج. ہم ہی سوچ بدلیں، تم اپنے وچار نہ بدلو. بھائی ہماری کیا غلطی ہے؟ چلو ہم بتا رہے ہیں. بتاؤ یہ کیا ہے؟ زور سے. کیا ہے یہ؟ یہ پھول ہے، گلاب ہے. ہم دکھا رہے ہیں اپنا گلاب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ہم اپنا گلاب آپ کو دکھائیں اور کہیں اپنی سوچ بدلو، کیوں گلاب دیکھ رہے ہو؟ آج کل کے ہمارے دیش کی بیٹیاں پھٹے پھٹے کپڑے پہن لیتی ہیں، اశ్لیل کپڑے پہنتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی سوچ بدلو. جب آپ دکھا ہی رہے ہیں تو دیکھنے والے کو پرابلم کیا ہے؟ جب تمہیں دکھانے میں شرم نہیں ہے تو دیکھنے والا، ہم تو گلاب دکھا ہی رہے ہیں، آپ دیکھو نا، دکھا رہے ہیں. اب ہم دکھائیں اور آپ سے کہیں آپ لوگ مت دیکھو، تو کیا آپ لوگ پٹی باندھ لیں گے آنکھوں میں؟ اس لیے کہتے ہیں شریر ہے مریادہ. شریر ہمارا ہے تو ہمیں مریادہ میں رہنا چاہیے نا. سچی بتاؤں، آج بھارت میں پروش اپنے شریر کو جتنا ڈھکتے ہیں، مہیلائیں بھی اتنا نہیں ڈھکتی شریر کو. مطلب پروش پھر بھی شرم جانتا ہے، پر استریاں آج بالکل بے شرم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہاں یا نا؟ پروش اپنے شریر کو ڈھکتا، میں اپنے شریر کو ڈھکتا ہوں. ہم کبھی کپڑے اصلیل نہیں پہنتے، ہم تو سادھو بن کے، ہم تو بالکل اگھارے بیٹھ سکتے بنا کپڑوں کے. پھر ہم تو بیٹھ سکتے ہیں بنا کپڑوں کے، پر ہم نہیں بیٹھتے. ہمیں پتا ہے سبھیہ بھارت میں رہتے ہیں، سبھیتا سے رہنا چاہیے. پڑھی لکھی سماج ہے، بچے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، مریادہ میں رہنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے کے تمہاری بیٹیاں گھومتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھنے والا کیا سوچ بدلے؟ آنکھیں بند کر لیں، پٹی باندھ لیں. ارے ایسے کپڑے پہناؤ اپنے بچوں کو. میری ماں میرا نقصان نہیں ہے، تم ایسے ہی گھماؤ بنا کپڑوں کے، ہمیں کیا؟ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ پر ہم بھارت واسی ہیں، تمہاری عزت ہماری بھی عزت ہے، کیونکہ تم بھارتی ہو. تمہارا گھر، تم میری ماں ہو، میں تمہارا بیٹا اور تمہارا بھائی ہوں. تمہارا بیٹا اور تمہارے بھائی کے ناطے کہتا ہوں، مجھے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا لگے تو مرضی آپ کی ہے. اశ్لیلتا اچھی نہیں ہوتی، شالینتا اچھی ہوتی ہے. شریر کو ڈھکنا اچھا ہے، شریر کا پردرشن اچھا ہے. کہیں سے کسی اینگل سے ہے شریر کا پردرشن. یدی ہماری بہنوں کے شریر میں یدی چننی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ چننی ہے، آپ نے اپنے شریر کو ڈھکا ہے، سر بھی ڈھکا ہے، آپ کا شریر بھی چننی سے ڈھکا ہے. دوپٹہ، ہم اپنے آپ کو بنا دوپٹے کے نہیں رکھتے. آپ نے ہمیں کہیں بھی کبھی بھی دیکھا ہوگا، ہمارے کندھے پہ دوپٹہ ہوتا ہے. یدی ہم پروش ہو کے دوپٹہ رکھتے ہیں تو تم استریاں ہو کے دوپٹہ کیوں نہیں رکھتی ہو؟ کیا بنا دوپٹے کے آپ بہت اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں؟ اب آپ کہیں گے مہاراج جی کیا بات کرنے لگے، پرانی سوچ ہے. مانا کہ یہ سوچ پرانی ہے، پر یدی آپ اپنا پہناوا ہی چھوڑ دیں گے تو دیکھنے والے دیکھ کر آپ سے سیکھیں گے کیا؟ کیا سکھاؤ گے آنے والی پیڑھی کو؟ اور یہ بتاؤ، میں یدی شریر ڈھکتا ہوں اپنا، اس میں کوئی برائی ہے؟ آپ بہت ساری میری بہنیں ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہوتی ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بالکل پورا شریر فل ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے، مریادہ میں ہوتی ہیں. انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بھارت کی سنسکرتی، یہ سنسکرتی ہے میرے بھارت کی. اور یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ میرے بھارت کا سنسکار نہیں ہے، یہ ودیشی سنسکار ہے، فورن کلچر ہے، یہ ہمارے بھارت کا نہیں ہے. اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ بھارت میں. تو بھارت کے حساب سے ہمیں رہنا ہوگا، مریادہ میں رہنا ہوگا. برا لگے تو معاف کرنا، مرضی آپ کی ہے، پر مجھے جیسا لگا میں نے آپ کو بتایا. پروش پھر بھی مریادت ہے آج استریوں کی اپیکشا. اس لیے آپ کی بیٹی کو
یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان بیٹیوں کے کندھے پہ 2 کلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیٹا ایک ہی کل کو اتارتا ہے، پر بیٹیاں دونوں کلوں کو اتارنے کی طاقت رکھتی ہیں، اس لیے تمہیں زیادہ سنبھال کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ بہت سنبھال کے ایک لڑکی نے میرے سے کہا میرے پاپا میرے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولے میرے بھائی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اور میں ذرا اسکول سے 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو میرے پاپا ڈانٹتے ہیں، کہاں تھی، کیوں تھی، کہاں گئی تھی، ذرا حساب دو۔ اور میرا بھائی رات کے 10 بجے لوٹ کر آتا ہے، میرے پاپا کوئی سوال جواب نہیں کرتے، اور میں لڑکی ہوں تو میرے سے 1000 سوال جواب ہوتا ہے، کیوں کیوں کیوں؟ میں نے کہا سنو میری بہن، بات ایسی ہے، یہ جو تمہارا بھائی ہے نا اور جو تم ہو، تم دونوں میں ذرا انتر ہے۔ کیا انتر ہے مہاراج جی؟ آج تو کوئی انتر نہیں ہے، لڑکا لڑکی ایک سمان۔ آپ بھلے آپ کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ایک سمان، پر آج بھی ایک انتر ہے۔ کیا انتر ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سریے کی دکان میں سریا باہر ہوتا ہے، سریے کی دکان میں سریا کہاں ہوتا ہے؟ دکان کے باہر۔ اور ہیرے کی دکان میں ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ دکان کے بھیتر۔ اور دکان کے بھیتر بھی تجوری کے بھیتر، اور تجوری کے بھیتر بھی چھوٹی سی ڈبیا کے بھیتر۔ کیوں بھائی؟ سریا تو باہر پڑا ہے اور اتنے سے ہیرے کو تم نے اتنا سنبھالا۔ ارے مہاراج سریا کی قیمت کم ہے، ہیرے کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے بھائی کی، تمہارے بیٹے کی قیمت کم ہے، تمہاری بیٹی کی قیمت زیادہ ہے۔ بیٹیوں کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے اسے ماں باپ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بیٹا سریا ہے اور بیٹی تو ہیرا ہے۔ سریے میں جنگ لگ بھی جائے تو اس کا مولیہ کم ہوگا، پر روپے 2 روپے کم ہوگا، پر ہیرا چٹک جائے تو 1 روپے کا بھی نہیں بکتا۔ بیٹی کے چرتر میں ید داغ لگ جائے تو چرتر پر داغ لگنے کے بعد تم سے وواہ کرے گا کون؟ تمہارا پورا جیون جب تک جیو گی تب تک کشٹ پاؤ گی۔ ایک بار تمہارے چرتر میں ید داغ لگ گیا تو ساری زندگی رونے کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی سماج میں جن لڑکوں کی بدنامی ہو جاتی ہے نا، جو لڑکے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ غلط سمبند رکھتے ہیں، انہیں لڑکوں کا وواہ ہو جاتا ہے، ان کے وواہ میں تکلیف نہیں جاتی، لیکن لڑکیوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا کسی سے غلط سمبند تھا تو آج بھی سماج اس کا وواہ میں بڑی دقت، ہاں یا نا؟ پھر لوگ کہتے ہیں لڑکا لڑکی ایک سمان ہے، لیکن اس سوچ کو کیسے بدلو گے آپ؟ کہاں بدلی یہ سوچ؟ لڑکا لڑکی ایک سمان ہوتے تو گرہ میں بیٹیوں کو نہ مارا جاتا۔ ہونا چاہیے لڑکا لڑکی ایک سمان ہونا چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے لڑکی میں اور لڑکے میں، لیکن پھر بھی سماج بھید بھاؤ کرتی ہے۔ دہیج کے لیے لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے، لڑکوں کو تو کوئی اتیاچار نہیں ہوتا۔ پھر اس لیے میں بہنوں سے پرارتھنا کروں گا، لڑکوں کا کچھ نہیں بگڑنا، بگڑنا تمہارا ہے۔ لڑکوں کو ان کے ماں باپ سنسکار اچھے دیں کہ بیٹا چرتروان ہونا چاہیے۔ آج کل کے بچے پڑھنے لکھنے کے نام پہ اپنا چرتر بگاڑتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی تو ٹھیک ٹھاک ہے، پر چرتر پہلے بگڑتا ہے۔ ہر فیلڈ میں جا کر دیکھ لو آپ، چرتر بگڑا پڑا ہے۔ اور یہ بھارت چرتروانوں کا دیش تھا، چرتروانوں کا دیش ہے۔ رام چرتر سنوے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تخافوهم وخافونی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے دنیا کے سارے خوف سے اسے آزاد کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کیا پھر وہ دنیا میں کسی اور کو بڑا مانتا بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا انقلاب پیدا فرمایا تھا، اس کو صحابہ کی زبان سے اگر سنیں گے، جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں، عیسائی بادشاہ تھا، چند صحابہ آئے
بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا رسول ہے کون اور تمہارے رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے اور سب خصوصیات نہیں، ایک خصوصیت یہ بتائی، ہمارا رسول وہ ہے جو بندوں کے خوف سے اور بندوں کی عبادت سے ہمیں آزاد کر کے خالق کی عبادت میں لگاتا ہے۔ بندوں سے، مخلوق کی خوف سے اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر ہمیں خالق کی عبادت میں لگاتا ہے، یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے۔ اور جب تک اس خصوصیت پر آپ عمل پیرا ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ قیصر و کسریٰ کون تھے؟ قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ان کی حیثیت ویسی تھی جیسے آج امریکہ اور رشیا کی ہے، یا امریکہ اور چائنا کی ہے۔ سپر پاور کی دوڑ میں وہ دونوں طاقتیں پوری دنیا پر قابض تھیں۔ قیصر اور کسریٰ کا نام ہی کافی تھا پوری دنیا میں، اتنے طاقتور وہ بادشاہت تسلیم کی جاتی۔ روم کا بادشاہ قیصر ہوتا، ایران کا بادشاہ کسریٰ ہوتا، جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، بے پناہ ان کے پاس اسلحے تھے، لوٹے ہوئے مارے ہوئے کئی ملکوں پر ان کی اجارہ داری چلتی تھی۔ لیکن آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، جو اپنے وقت کے سپر پاور طاقتیں تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے صحابہ، ہجرت کر کے جانے والے جن کا گھر بار سب مکہ میں چھوٹ گیا، مال و دولت رشتہ دار سب چھوٹ گئے، مدینے میں آنے والے وہ صحابہ جن کے پاس مکان بھی نہیں تھا، جن کے پاس صحیح ڈھنگ کے لباس بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا بدن چھپا سکے، ان صحابہ نے ایک دن یہ نعرہ لگایا مدینے میں، ایک دن وہ آئے گا جب ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے۔ زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے دنیا کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا اصلی وطن چھوٹ گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر بار جائیداد سب چھوٹ گئی، اور بات کریں، اگر یہ بات کرتے کہ ہم واپس مکہ کو فتح کریں تو لوگ سمجھتے کہ ہاں ان کا وطن چھوٹا ہے، واپس مکہ یہ فتح کر لیں گے، لیکن یہ نہتے صحابہ سیدھے سپر پاور فتح کرنے کی بات کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے میں مکہ والے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کس کا؟ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، جن کے پیروں میں پہننے کے چپل نہیں، لباس پہ پیبند ہے، دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرتے ہیں، یہ لوگ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جب وہ صحابہ کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر بھی اتنا ہوتا تھا کہ سامنے دشمن اگرچہ انکار کر دیتا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خوف بھی رہتا تھا دل کے اندر کہ یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ خوف دنیا میں طاری رہتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان بڑی طاقتوں پر خوف طاری کرنے والا ایک امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ یہ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے، اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا عمر کی تلاشی لیا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا آج طاقت جمع کر چکا ہے جو آج قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ ایک قاصد مدینے آیا، صحابہ سے ملاقات کی اور کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ہنس کر کے کہا ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ امیر المومنین ہوتا ہے، غلام رسول ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ پھر صحابہ پھر ہنس پڑے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، محل بھی نہیں ہوتا۔ قیصر و کسریٰ کا قاصد آیا ہے، ترجمان آیا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے، مدینے جو پوری دنیا پر پھیل رہی ہے اس جماعت کا حال معلوم کرنے آیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا امیر ہی کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سویا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے۔ یہ پتہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اس عمر ابن خطاب کا، جس سے پورا قیصر و کسریٰ تھرا رہا۔ وہ قاصد آیا اور بغور دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سیدنا عمر ابن خطاب
ایک درخت کے نیچے ننگی پیٹھ زمین پر سوئے ہوئے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن آپ محو خواب ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قاصد نے دل میں یہ سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے ہیں، ہماری پوری فوج میں بہت ساری گرمی اور چہل پہل ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر یہ اکیلا ہے، چاہوں تو میں مار دوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کی ہوئی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بے خوف دنیا میں جیتے تھے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے اپنے دل کو خوف خدا میں بسا لیا تھا، محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا، تو ہر غم سے اور ہر خوف سے آزاد ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا ہوگا؟ آج سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ ڈر اور خوف جس میں ہم جی رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ میرے عزیزو دوسروں کی بات کیا، ایک مولوی صاحب ہمارے بغل میں کھڑے ہونے سے خوف کھا رہے تھے۔ 4 دن پہلے کی بات، ہمارے دوسرے لوگوں نے پوچھا، کہا نہیں فوٹو میں آ جاؤں گا، میرے پر بھی کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے۔ عزیزان گرامی، میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اس خوف کو ڈالا کس نے ہے؟ یہ خوف تمہارے دلوں میں آیا کیوں؟ اس کو بھی حدیث رسول سے اگر میں آپ کو بتاؤں، مشکاۃ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ جب یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، صرف دنیا 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 اور موت سے خوف، موت سے ڈر، تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، ارے چلتے ہوئے جلدی سے ٹوپی چھپا لیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نشانہ نہ بنا لے، جلدی سے داڑھی منڈا لیا تاکہ مجھے لوگ سیکولر کہیں، پورا مسلمان بھی نہ سمجھے، پورا کافر بھی نہ سمجھے، بیچ کا سمجھے۔ تم نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لی۔ یہ خوف ہی تو ہے جو تمہیں بدلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک سیکولر آدمی بننے کی کوشش کریں، سیکولر کا مطلب منافق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اپنے ایمان کے اظہار کا شوق ہی نہیں۔ اور دنیا میں ہم نے وہ قومیں بھی دیکھی کہ دنیا انہیں 1000 کوسے لیکن وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ پی ایم تک بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شناخت کو سنبھالا، اپنی آئیڈینٹیٹی کو سنبھالا۔ ایک مسلمان ہی ہے جسے یہ خوف جو لاحق ہوا اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک وجہ یہی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ حیثیت دینا چھوڑ دیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، میسیجز یہ گردش کر رہے تھے کہ علماء کی عوام جو ہے قدر نہیں کرتی، مسلمانوں میں ہر جگہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ محروم ہیں، ان کو لاوارث رکھا جاتا ہے، ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی، فلاں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، بہت ساری باتیں چلتی بھی رہتی ہیں۔ ایک سید زادے وہ بیان کر رہے تھے کہ عوام کا اپنے ائمہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اس قوم کے سامنے کیا رونا جو اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہو، اپنے امام کو کیا پکڑے گی؟ جو اپنے نبی پاک کا امامہ پسند نہ کرے وہ اپنے امام کا جبہ پجامہ کیا پسند کرے؟ اسے تو کڑنے ہی لگتی ہیں چیزیں۔ اور جو رسول پاک سے سچی محبت رکھتا ہے وہ حضور پاک کی ہر شکل سے بھی محبت کرے گا، ان کے نائبوں سے بھی محبت کرے گا، ان سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت کرے گا۔ بات یہی ہے میرے عزیزوں، یہ جو حالات آج تبدیل ہوئے بہت تیزی سے، اکثر ہمارے ہاں اینالائز کرنے والے، تجزیہ کرنے والے
بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنے والے ان باتوں کو لاتے ہیں سامنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ مخالف پارٹیاں ہیں، گورنمنٹ میں برسر اقتدار آنے والی وہ کٹرواد تنظیمیں ہیں، تم ڈاکوؤں کو کیا بلیم کرتے رہو گے؟ بات اتنی ہے کہ ڈاکو کی فطرت ہے ڈاکہ ڈالنا۔ ایک شاعر نے کہا ہے مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ چور تو چوری کرتا ہی رہتا ہے، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت یہ پوچھا جائے گا۔ آپ اپنے سامان کو بکھرا ہوا چھوڑے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے آنگن میں آپ اپنا سونا چاندی سارا مال لا کر رکھے اور گھر میں سو رہے ہوں، چور آ کر چوری کر لے جائے تو گالیاں چور کو دو گے کہ چور میرے گھر کا سامان اٹھا لے گیا؟ بلکہ غلطی تمہاری ہے کہ جس سامان کی حفاظت تم پر ضروری تھی تم نے آنگن میں کیوں اس کا اظہار کیا؟ یہی حالات ہے میرے عزیزوں۔ ان کفار و مشرکین بدبخت اور ظالموں کو ہم کوس رہے ہیں، ان کی عادت آج سے نہیں، ابو لہب سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے، ابو جہل سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ موب لنچنگ آج کے زمانے کی ایجاد نہیں، کوفہ والوں نے کیا موب لنچنگ نہیں کی تھی؟ ایک امام مسلم بن عقیل کو سارے کتوں نے گھیر کر قتل کیا، ان کے سر کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا، یہ موب لنچنگ ہی تو تھی۔ ہانی بن عروہ کو قتل کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا، یہ موب لنچنگ ہی تو تھی۔ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ پچھلے کئی صدیوں سے ظالم اپنے ظلم پر اور کافر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے۔ سوال صرف تمہارے متعلق آتا ہے کہ تم آج اتنی تیز کیسے بدل گئے؟ اس لیے کہ جب ہماری تعداد 313 414 1000 2000 کی ہوتی لیکن دشمنان اسلام پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، ایک ہیبت طاری ہوتی۔ میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا، اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صلاح الدین کے پاس ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ 12,000 کا صرف اس کے پاس لشکر رہ گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی، اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے۔ اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر، یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے۔ لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں، اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے، کئی گنا بڑھ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے۔ اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں، ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی۔ اے صلاح الدین، ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے، اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ مومنوں، اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گھڑتے رہ جائیں گے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں، جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں، جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی آتا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ بات توجہ کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا، لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے یہ حالات تو ہے، تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا، ہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے، جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا۔ احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے، اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے۔ منافقین کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے، چھوڑ کر بھاگ آئے، اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہماری بات سنتے نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیٹرن ہے نا یہ آج بھی چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے، پہلے ہی سے بولے تھے، کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی، دیکھا مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، کیسوں میں اندر چلا گیا، کیا ضرورت تھی اس کو؟ منافقوں تمہیں پتہ نہیں ہم اگر پیٹے جاتے تو صرف نبی پاک کے نام پر۔ تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ، خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ، تب پھر تو امتحان ہوگا، تب پتہ چلے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ، ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے خریدے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں، ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور پھر یہ زر خرید ٹٹو وہ ہے جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا، صدارت پر بیٹھا ہوا تھا، بنام مسلمان تھا، لیکن میرے عزیزوں جب وقت آیا تو ان خبیثوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر بھی کیا اور بدل بھی گئے، چلے بھی گئے، اور قرآن پاک پر حملے کیے، حضور کی ذات پر حملے کرنا شروع کیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زر خرید ہیں، بکے ہوئے ہیں، ان کے ناموں پر کبھی نہ جائیں۔ اس لیے میں آپ کو تنبیہ یہ کروں گا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو پھر دنیا داری نہ دیکھو، حضور کی عزت سب سے پہلے نمبر پر ہو۔ ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ نبی پاک کے لیے کوئی بھی چیز ہم سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر آج اس بات میں سیریس نہیں ہوئے تو پھر کل جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے، اور بھی خطرناک ہے۔ آج ملکی حالات پر مجھے بڑا افسوس بھی ہے، اتنی تیزی سے یہ حالات یوں نہیں بدلے۔
غالباً آج سے 8 سال پہلے میں اسی سرزمین سے چیخ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کر دیا جائے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ امام غزالی کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ حضور کی توہین برداشت کر کے خاموش رہنے والی قوم کے ساتھ یہ ہوگا، اور تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ 7-8 سال نہیں گزرے، وہ آج حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہوں گے باضابطہ ایپلیکیشن بنا کر جس میں مسلمان عورتوں کی ڈیل کی جا رہی ہے، مسلمان عورتوں کے اس میں بایو ڈاٹا رکھ کر کے انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کے 50,000 قیمت ہے، اس کے 1 لاکھ قیمت ہے، اس کی 2 لاکھ قیمت ہے، اس میں ساری مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سلی ڈیل بلی ایپ، یہ جو نام سے مارکیٹ میں ایپلیکیشن دیے گئے ہیں، میرے عزیزوں سائبر کو سب پتہ رہتا ہے۔ ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ، ایک ایپ کو رجسٹر کرنے کے لیے جب تک پرمیشن نہیں دی جاتی رجسٹر ہوتا نہیں ہے، سب پتہ ہے، لیکن یہ باضابطہ پری پلان ہوتے جا رہے ہیں۔ کون کون سی چیزیں آج 8 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے۔ باضابطہ کوئی ایک سنگٹھن اعلان کرتی ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو اپنی بہو بناؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو، 5 لاکھ روپے ہم سے لے لو۔ یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ باضابطہ طور پر ابھی ایک رپورٹ میں 8 لاکھ مسلمان بچیوں کی بات بتائی گئی کہ انہیں مرتد بنایا گیا، مندروں میں لے جا کر ان کے ساتھ شادیاں کی گئیں۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں صرف اور صرف مزہ چک کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب دھبا لگ جاتا ہے تو اسے اپنی قوم بھی نہیں قبول کرتی، اور پھر وہ ایسی۔ میں آج سے 1 سال پہلے کی بات بتاؤں، دلی میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں، انہوں نے یہ بات رو کر کے ہم سے کہا کہ کئی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی میری دبئی میں ملاقات ہوئی، دبئی میں ملاقات ہوئی، روتی رہیں، اور ان کا حال کیا تھا؟ کہا ہمارا صرف افیئر تھا کالجز میں یا باہر، اور کچھ نان مسلم کے ساتھ افیئر کر کے ہم اپنے گھروں سے مخالفت لے کر ان کے ساتھ بھاگ آئیں۔ انہوں نے شادی تو کیا لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں یہاں لا کر بیچ دیا، اب تک ہم کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے، کئی تو مر گئی۔ میرے عزیزو یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے، تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف چند گھروں کی لوٹ مار ہے؟ یہ چنگاریاں ہر گھر تک پہنچیں گی، ہر گھر تک پہنچیں گی۔ آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش والے کٹر لوگ ہیں، وہاں صرف گوشت کے نام پر مار دیتے ہیں، ارے وہ زہریلی ہوا یہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگنے والا ہے، وقت نہیں لگے گا۔ اب تک تو کرناٹک، کیرلا کو ایجوکیٹڈ سٹیٹس میں بتایا جاتا تھا، یہاں کے لوگ سیکولر دماغ والے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں، یہاں فسادات نہیں ہوتے، لیکن آج پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ اگر چھڑا ہے تو یہ ہماری زمین ہے۔ یہیں سے یہ کٹرواد کہاں سے آئے، یہ ان کے اندر زہر اور نفرت کہاں سے آئے؟ آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو 4000 کلومیٹر دور نفرت رکھتا ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر پہ آنے کے لیے منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات۔ اس لیے میرے عزیزو جینا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، ادخلوا فی السلم کافہ، رب نے قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں تو آ جاؤ، تم اپنے چہروں کے ساتھ آ تو جاؤ، تاکہ تمہارے پاس منہ تو رہے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کا، تمہارے پاس چہرہ تو رہے مدد مانگنے کا۔ ہاتھ اٹھاتے ہو، بھیک مانگتے ہو کہ اے اللہ ہماری مدد کر، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے نہ آئے یہ بعد کی بات ہے، لیکن میرے عزیزو چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ ایک طرف خالق کو بھی سجدہ اور دوسری طرف شیطان سے بھی یارانہ تیرا، بتا رب کی بارگاہ میں کس سے محبت کا صلہ مانگتا ہے؟
تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا۔ تم ہر مسجد میں اللہ کو یہ کہہ کر جاتے ہو اور باہر جا کر تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا پہناؤ سب تو یہود و نصارہ کا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا؟ کچھ تو تمہیں اپنے دلوں سے تبدیل کرنا ہوگا۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر لے گا۔ یہ ملا لوگوں کو چھیڑتے ہیں نا، داڑھی والوں کو لوگ چھیڑتے ہیں، ٹوپی والوں کو چھیڑتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چھیڑتے ہیں۔ ارے اس زہریلی کافر جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں، جنہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے پوجا پاٹ کی ہے، انہیں بھی یہ نہیں بخشتے، چاہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہو کہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہو، جس نے سارا کچھ بدل بھی لیا، نام اگر مسلمان ہے تب بھی یہ تمہیں ہضم نہیں کر سکتے، یہ تمہیں ہضم نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تیاگی کو جو بدل کر کے گیا ہے وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ اپنے دلتوں کو آج تک قبول نہیں کر سکے، ایک مسلم کو کہاں قبول کریں گی؟ حالت بعد میں یہی ہوگی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے۔ اسی لیے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو آج دنیا میں تھوڑے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ دنیا تو تمہاری موت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتی، لیکن قبر میں جاؤ گے تو اس رسول کو راضی کرنے کا کیا گیا؟ وہ بھی تو راضی، ان کو بھی راضی نہیں کر سکے، پھر آخر جیے کس کے لیے؟ دونوں چیزیں ہاتھ نہیں آ سکی تمہارے، نہ حضور کو راضی کر سکے نہ دنیا کو راضی کر سکے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تم جبہ پہنو تو انہیں اعتراض، ٹوپی پہنے تو اعتراض، ارے ننگے گھومو تو بھی اعتراض، کبھی تم سے یہ راضی ہو ہی نہیں سکی۔ مسلمان بچیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب پہننے سے ان کو تکلیف ہے، اٹھا دیتے، نکال دیتے حجاب، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دوپٹے کے ساتھ جاؤ تب بھی انہیں نفرت ہے۔ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے، تمہارے اسلام کا ہے۔ جب تک اسلامی نام تمہارے ساتھ ہے، ظالم اور زہریلے لوگ تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے مولا کے فرمان پر آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسی گھر میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ چوکھٹ پر کھڑے ہو ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے، آ تو جاؤ، ساری بارشوں سے مولا تمہیں خود بچا لے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، لیکن کمال یہ ہے اے مومن، حضور کو آج ہی مان لے، آج ہی ان کو اپنا آقا و مولا تسلیم کر لے، آج ہی ان کو اپنا داتا و والی سب تسلیم کر لے، آج ہی اس حضور کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے قدموں میں، ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے دیوانوں کی، ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے غلاموں کی۔ وہ جس کائنات میں بھی گئے ہیں، انسان تو انسان، درند و چرند و پرند بھی ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ تو مخلوقات کی بات ہے دنیاوی، اللہ کے ملائکہ بھی اس غلام مصطفیٰ کو سلام بھیجا کرتے ہیں۔ عزت تو ہم نے دیکھی ہے اس نبی کے دامن میں، عزت تو ہم نے دیکھی ہے ان کے قدموں میں۔ ایک امریکہ کا بڑا پروفیسر ہے، وہ بڑے راگ الاپ رہا تھا کہ ہم نے وہ کر دیا، پیٹرول میزائل بنا دیا، ہم نے بڑی بڑی کمپنیاں ایسی بنائیں کہ ہم نے موبائل بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، ایسے مشینیں بنائیں کہ ہم نے سورج کی روشنیوں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کیمیکل بنا دیا، دنیا میں کیا نہیں بنایا ہم نے۔ ایک مومن عالم دین نے کہا آپ نے سب کچھ بنایا ہے، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا آدمی چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا تک نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری تک نظر آئے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے۔
کہا ہاں ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا پیر و مرشد ہوتا ہے۔ اس غریب نواز کے آنکھوں پر 2 انگلیاں رکھ کر کے خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا بیٹا معین الدین اوپر دیکھو کیا کیا دکھتا ہے۔ معین الدین نے کہا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش خدا تک سب نظر آ رہا ہے، اور زمین کے ساتوں طبق کے ساتھ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ اس امریکی پروفیسر سے اس عالم ربانی نے کہا بس مجھے ایک انسان ایسا چاہیے آپ کی فیکٹری کا، ایک انسان ایسا چاہیے۔ اس نے کہا ہم مشینیں بناتے ہیں، انسان نہیں بنتے۔ کہا پھر انسان کہاں بنتے ہیں؟ وہ صرف گنبد خضرا کی چھاؤں میں بنتے ہیں۔ انسان جو بنتے ہیں وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بنتے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بھی بیٹھے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہاں ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مشینیں بنانے والا انجینئر بہت ٹاپ پر پہنچ گیا؟ میرے عزیزو دنیا کے میٹل پر تو یہ ترقی کر لیا، اپنی روح کی ترقی کر نہ سکا، اپنے آپ کی ترقی نہ کر سکا۔ لیکن ہم نے اس بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کو دیکھا ہے، وہ بلال جو زندگی بھر مکہ کے بڑے بڑے امیروں کے غلام رہے، آزاد ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں کیا آئے، 6 سال نہیں گزرے تھے، وہی بلال ہے جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا۔ یہ ہے عزت، اس سے بڑی اور کیا عزت چاہیے؟ ہم نے عزت دیکھی ہے حضور کے غلاموں میں، ہم نے عزت دیکھی ہے رسول اللہ کے قدموں میں۔ آپ 1000 پاؤڈر لالی لگا کر کے نوجوان آئے، ہینڈسم بن کر کے دکھائے، تمہاری جوانی میں ہو سکتا ہے تم چمک لوگے، ہو سکتا ہے تمہاری جوانی میں جب تک جسم محفوظ ہے، تمہاری باڈی سلامت ہے، تم لوگوں کو دکھا کر کہہ سکتے ہو میں سمارٹ ہوں، ہینڈسم ہوں۔ عمر ڈھلنے دو، تھوڑی عمر جائے گی، چہرے پر جھریاں، کمر ٹیڑھی ہو جائے، بالوں میں سفیدی آئے، آنکھوں کی بینائی کم، دانت ہلنے لگے، دنیا تو چھوڑو دیکھنا ہی چھوڑ دے گی، تم خود اپنا آئینے میں منہ دیکھنا چھوڑ دو، تمہیں خود اچھا نہیں لگے گا میں کیسا تھا اب کیسا ہو گیا۔ دنیا تو چھوٹ ہی جاتی ہے، اچھے اچھوں کو دنیا چھوڑتی ہے۔ یہ دنیا حسن کی پیروکار ہے اگر، تو جب تک حسن ہے دیکھتی ہے، گیا حسن تو سب ختم۔ نہ جوانی میں لڑکیاں نہ جوانی میں لڑکے جو عروج پر تھے وہ بڑھاپے میں کوئی مقام نہیں رکھتے، ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ اب ان کے ارد گرد وہ جھمیلے نہیں ہوتے، سب ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی عزت تلاش کی تھی۔ تو جب تک تھی دنیا عزت مل رہی تھی، لیکن جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں عزت ڈھونڈی، حضور پاک کے قدموں میں جنہوں نے عزت ڈھونڈی، میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے ان غلاموں کی اگر عمر 70-80 سال کی بھی ہو جائے، 70-80 سال کی بھی ہو جائے، ایک عالم ربانی کی عزت میں اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم نے اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزو جن کی عمر 75 سال کی ہو گئی، آج حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب موجود ہیں، ادام اللہ اجمالہ، اللہ اور لمبی عمر کرے۔ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان کی عمریں اب 80 کو کراس کر چکی ہیں، 80 کو کراس کر چکی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے۔ اے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بوڑھے کیا تمہیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ان کے دلوں سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے ہزاروں کا حسن ایک طرف، اس مرشد کا حسن اپنی طرف، اس لیے کہ انہیں جو حسن ملا ہے وہ دنیا سے نہیں، وہ حضور کے قدموں سے ملا ہے۔ یہ عزت نہ کم ہوتی ہے اور نہ گھٹتی ہے، بلکہ ہر عمر کے بعد بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے دنیا میں، 60 سال کے بعد آپ گھر بیٹھو، اس لیے کہ آپ دماغ سٹیا جائے گا، الٹے سیدھے فیصلے کرو گے۔ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے، ارے میاں بوڑھا ہو گیا، پگلا گیا، سٹیا گیا، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، لیکن میں دین کی بات بتاؤں، حضور کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ جتنا بوڑھا ہوگا اتنے ہمارے اکابرین میں سے ہوگا، جتنی عمر والا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بحمدہ تعالی حضور کے غلاموں میں ایک کو بھی میں نے پاگل ہو کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، پاگل ہو کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ
25 सफर का दिन है जिस दिन उनका इंतकाल हो रहा है। वो कई दिन से नज़ा के आलम में थे, वो नज़ा के आलम में थे। सकरात किसे कहते पता है? बाप बेटे को नहीं पहचानता, बीवी को नहीं पहचानता, सकरात उसे कहते हैं। जुमा का दिन है, 2:38 पर आपका इंतकाल हुआ, मशहूर है। लेकिन उसी दिन की बात उनके शागिर्द सदरुल शरिया कहते हैं। आला हज़रत के शागिर्द हैं हकीम अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं मैं दारुल इफ्ता में फतवा लिख रहा था, मुझे एक इबारत नहीं मिल रही थी किस किताब में, रेफरेंस मुझे चाहिए था। लेकिन आला हजरत बीमार थे, कई दिनों से बीमार थे, लेकिन मेरे बस का भी काम नहीं था। लाइब्रेरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मुझे मिल नहीं रही थी। सोचा कि एक बार जहमत दे दूं। आए, ये 12 बजे या 11 बजे का वक्त था जुमा का, अजान से पहले की बात है। अंदर आए तो औरतें मौजूद थीं, औरतों को घर में भेजा गया। आला हजरत से कहा गया आपके शागिर्द सदरुल शरिया आए। आला हजरत ने उन्हें आने की इजाजत दी। कहा मौलाना कैसे आए? कहा कि हुजूर एक फतवा लिख रहा था और उसमें एक लाइन मुझे नहीं मिल रही किस किताब में। आला हजरत ने कहा जाओ फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर इस पर ये लिखी हुई। ये वो वक्त है जिसे सकरात कहते हैं, ये वो वक्त है जिसे नज़ा कहते हैं। सदरुल शरिया कहते हैं मैं जल्दी से वापस आया, दारुल इफ्ता में बैठ कर के मैंने वही किताब उठाई, जो वॉल्यूम, जो जिल्द नंबर आपने कही, वही सफ़ा खोला तो ऐन उसी लाइन में मुझे वो इबारत मिल गई। मैं फतवा कंप्लीट किया था कि यहाँ से ऐलान होने लगा आला हजरत का इंतकाल हो चुका है। मेरे अजीजों, ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि दुनिया के अंदर हवस में रहने वालों को हमने देखा, इनके जाने का वक्त क्या होता है, वो अपने अजीजों को भूल जाते हैं, वो अपनों को नहीं पहचान पाते। लेकिन जो रसूलुल्लाह के कदमों में फना हो गया, आखिरी सांस तक मौला उसके दिमाग की भी हिफाजत करता है, उसके अकल की भी हिफाजत करता है, उसके हुस्न की भी हिफाजत करता है। इसीलिए उनकी मान लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मोमिनो, इतना अपनी जिंदगी का खासा बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज के इन हालात का सबसे बड़ा जो हल है वो यही है कि हुजूर के कदमों में आ जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे मुसलमान तो हो जाओ। तुम अपने घरों से इनकलाब शुरू करो। औरतों के हिजाब के लिए आज जो आवाजें उठाई जा रही, इन दरिंदों को जरूरत किस बात की कि हम जो पहने, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नंगे भी रहते हो तो हम कहाँ कहने जाते हैं? तुम क्या कहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हमने कभी कहा? कभी किसी ने पेशाब पी लिया, गोबर खा लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ता है? आजाद मुल्क है, तुम जो खाना चाहो, जो पीना चाहो कहो। लेकिन इन दरिंदों को तकलीफ हर मुसलमान से होती है। तुम गोश्त नहीं खा सकते, तुम टोपी नहीं पहन सकते, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, वो हिजाब नहीं पहन सकती, एक टीचर लब पे आती है दुआ नहीं पढ़ सकता, एक मस्जिद का इमाम तना सफर नहीं कर सकता। हालात अभी गुजरात में ऐसे हैं कि एक साहब हमारे साथ रहते हो, कहते मैं गांव में गया तो पूरे गांव वालों ने घेर कर कहा आपसे खरीदो फरोख्त हमारे लिए जायज नहीं, हमारे मुखिया ने ऐलान कर दिया मुसलमान से खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये जहर है, ये जहर है। मेरे अजीजों, इन्हें कुरान पसंद नहीं, इन्हें रब्बे जुल जलाल के नाम पसंद नहीं, हुजूर पाक का नाम पसंद नहीं, हर चीज हमारी नापसंद है, तो फिर तुम किसके पीछे लगे हुए हो? क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। जो कौम दुश्मनी में तुल रही थी, तुम उसको राजी करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। ऐ मुसलमानों, आज अगर किसी को राजी करना है तो वो मौला को राजी कर लो, वो सिर्फ एक सजदे में राजी होता है। उस रसूल को राजी कर लो जो एक दुरूद में राजी होता है। और इस दुनिया पर पूरी ताकत भी झोंको, ये नहीं राजी होगी तुमसे, ये राजी नहीं होगी। हिजाब के मसले को आप ये समझ रहे प्रोटेस्ट करने से खत्म हो जाएगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे? नहीं मेरे अजीजों, अहद तो ये करो, गलतियां हमारे घरों से थी, अब हमारी हर बच्ची हिजाब में आएगी, हमारी हर बच्ची हिजाब में आएगी। अब पाबंदी करो और उसके बाद देखो फिर अल्लाह ताला की मदद कैसी होती है। एक बार जब तुम्हें हुक्म दिया मौला ने कि इस तरह से तुम ढल जाओ मेरे नबी के अखलाक में, फिर होगा क्या? कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा
ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. بس اتنی ضرورت ہے. تم صرف ایک نعرہ بھی لگاؤ تو کئی لوگوں کے چولہے ہل جائیں، کئی لوگوں کے تخت ہلنے لگیں. لیکن اس نعرے کی بات کر رہا ہوں میں جو ایمان کے ساتھ نکلے، جو رسول پاک کی محبت میں نکلے، جو اخلاص کے ساتھ نکلے. ہم نے آج بھی دیکھا ہے ایک صدائے اللہ اکبر میں اتنی طاقت ہے کہ مولا اگر چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بزدلی کو ختم فرما دے. اس رب ذوالجلال کے نام میں وہ پاور ہے کہ ایک بھی تم ہو اگر صرف یہی تو بات تھی. ہم دیکھ رہے ہیں رب ذوالجلال کے نام ہی کی تو برکت ہے کہ 40 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہ کر سکے. ارے وہ کراٹے مین نہیں تھی، کراٹے وومن نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے طاقت بنائی ہوئی کوئی خاتون تھی. ہاں ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اکبر کی طاقت. ہمارے پاس جو طاقت ہے، جنگ یرموک میں جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا نعرہ لگوایا تھا؟ کہا تھا کہ اپنے اور غیروں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی نعرہ، یا محمد یا رسول اللہ. اس میں طاقت اتنی طاقت تھی کہ غیروں کے چولہے ہلتے تھے. لیکن یہ کب ہو؟ جب ایمان کے ساتھ ہو، جب اخلاص کے ساتھ ہو. آج تم بدل لو کہ میرے کان اب یہ فلمی نغموں کے، آوارہ گردی کے گانوں کے پیروکار نہ ہوں گے. میں سو جاؤں گا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں اٹھوں گا صلی علی کہتے کہتے. میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے. آج سے میں قرآن پڑھ کر کے سوؤں یا قرآن سن کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو میرے کانوں میں نغمے رب ذوالجلال کے گنگنائے جا رہے ہوں. حضور پاک کی محبت میں جیوں گا اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو حضور پاک کی محبت میں جاؤں گا. یہ عہد کرو میرے عزیزوں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. ایک بشارت دے کر جاتا ہوں، آخری میری بات، خوشخبری بھی یہ دے کر جاتا ہوں. حالات خراب ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے، یہ زہر بھرے گا. اس لیے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب کچرا اور اچھی چیزیں مل جائیں تو انہیں چھانٹنے کے لیے مولا تعالیٰ سختیاں نازل کرتا ہے. منافقین کا کچرا نکل جائے گا اور پیوریٹی والے، ایمان والے باقی رہ جائیں گے، مخلصین باقی رہیں گے. تم ثابت قدم رہنا. میری یہ بشارت سن کر کے جاؤ. یہ حالات کی جو تبدیلی ہے وہ یوں ہی نہیں، وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے. وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ ہے. پوری دنیا میں جو حالات بدلے ہوئے ہیں وہ یوں ہی نہیں، وہ امام مہدی کے ظہور کی علامات ہے. ہم نے مکہ سے، مدینے سے، بغداد سے، ہر علاقے سے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے. اب پھر ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب افریقہ کی سرزمین ہو، امریکہ کی سرزمین ہو، ہندوستان کا کوئی چپا ہو، یہاں سے اگر کوئی آواز گونجے گی تو وہ اللہ اکبر کی گونجے، اور اگر کوئی نعرہ ہوگا تو وہ لبیک یا رسول اللہ ہی ہوگا. اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. دیکھنا چند دنوں کے بعد انقلاب آئے گا، لیکن شرط اتنی ہے کہ خوف کو نکالو، ڈر کو نکالو. اس لیے کہ تمہارا تعلق کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا تعلق کسی گنہگار قوم سے نہیں ہے. فخر سے کہو کل بھی میں حضور کا غلام تھا، آج بھی میں غلام ہوں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور وآخر دعوانا الحمدللہ.